وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم. دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. صحیح بات کو چھانٹ کر غلط بات سے الگ رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا ہے اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جو اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت اسلام قبول کرنے کی دعوت، اس کا راستہ، مزاج اور اجر و ثواب کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہے. اس میں پہلا درس یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. اسلام کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کسی کو بھی زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا گیا، مگر آج یہ شرمناک الزام مسلمانوں پر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی طاقت کا استعمال کر کے، کبھی پیار و محبت کے فریب میں مبتلا کر کے غیر مسلموں کو اسلام لانے پر مجبور کیا ہے. یہ آیت بڑے واضح طور پر اس الزام کو سرے سے خارج کر رہی ہے. یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ اسلام ہی نہیں، کوئی بھی نظریہ کسی کے اوپر جبراً نہیں تھوپا جا سکتا. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بلا کسی دباؤ، لالچ اور ڈر کے انسان کی آزاد سوچ کا اسلام استقبال کرتا ہے. اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کسی طرح کی زور و زبردستی نہ کرنا اسلاف کا طریقہ رہا ہے. مذہب عام طور پر روایتی یا وراثتی طریقے سے ماں باپ کے زیر سایہ ابھرتا اور پروان چڑھتا ہے. بچوں کے اندر اخلاق و ایمان پیدا کرنے میں والدین کی کوشش ہو سکتی ہے، مگر عاقل و بالغ لوگوں کے سامنے اسلام کو بڑی حکمت و مصلحت اور سلیقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح گلشن میں کلیاں و پھول کھلتے ہیں، بالکل اسی طرح سماج میں نئی نسلیں پروان چڑھتی ہیں. ان تک حق کا پیغام پہنچانا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اس آیت کے اندر گمراہ کن راستے سے راہ ہدایت صاف ہے کی تعبیر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وراثت میں ملے ہوئے ایمان و عقیدے کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اسی لیے اسلام کو سمجھ کر، مثالی دین کی حقیقت پہچان کر اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. تبھی پتہ چلے گا کہ خدائی فلسفہ ہدایت ایمانی اور نظریاتی اعتبار سے ضلالت و گمراہی سے کس قدر الگ ہے. انسان کے ذریعے گھڑے گئے عقیدے اور مذاہب کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ ان میں براہ راست یا بالواسطہ انسانوں پر کس قدر ظلم و تشدد ہو رہا ہے. اس کے بالمقابل جب اسلام کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں انسانی بھلائی اور خیر خواہی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. اس طرح کی آزادانہ اور مخلصانہ تحقیق ہی انسان کو حق سے زیادہ قریب کرتی ہے. طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا در حقیقت ایمانی کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. طاغوت اللہ تعالیٰ کے دین کے نظام کو درہم برہم کر ڈالنے والی ایک ظالم اور بری طاقت کا نام ہے. شیطان، کاہن، جادوگر، پروہت، ظالم اور ظالم بادشاہ وغیرہ کے ذریعے اس کی تفسیریں اسی طرف اشارہ کرتی ہے. تمام جعلی خداؤں کی عبادتوں اور ان سے منتیں مانگنے سے پوری طرح سے اجتناب کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے منت مانگنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے جو قادر مطلق اور علیم البصیر اور فعال لما یرید ہے. مذکورہ بالا آیت ایک مومن سے یہی تقاضا کرتی ہے. اس عقیدے سے ہر کسی شخص کو مضبوط سہارا تھامنے اور اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا احساس پیدا ہوگا. طاغوتی اثرات کے شکار افراد کے اندر ڈر، خوف، احساس کمتری اور حسد و عداوت، توہم پرستی اور مراسم پرستی جیسی بیماریاں صاف صاف دیکھی جا سکتی ہیں. جبکہ یہ طاغوتی تصور ذہن پر قابض ہو جاتا ہے تو پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ پر ایمان دل کی روشنی، طاقت و ہمت، بلندی، احساس عزت، خود اعتمادی، قناعت اور توکل عطا کرتی ہے.
طاغوت یعنی غیر اللہ کو ماننے والا خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ کمزور ہوتا ہے، اور ایک اللہ پر یقین رکھنے والا خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ طاقتور ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل ایمان کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے، اس کے تمام امور خیر ہیں، غیر ایمان والا اس کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ کوئی خیر حاصل ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔